السلام علیکم۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر ریمائنڈ کرا رہی ہوں کہ جب آپ یہ وائس میسیجز آپ کے پاس پہنچیں تو آپ سپارہ کھول کے ریلیونٹ سپارہ اور اس کے یہ والے رکوع نکال کے سامنے رکھا کریں اور پھر یہ پڑھا کریں، تو آپ کو عربی کافی حد تک سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے گی اور آپ کو کوئی سینس آف اچیومنٹ ملے گی۔ تو آپ یاد سے یہ ایک دفعہ سنا کریں اور پھر ایک دفعہ خود پڑھا کریں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ سننے کا بھی ثواب ملتا ہے اور دیکھ کر پڑھنے کا بھی ثواب ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے دو رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملاء، سرداروں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے، اتذر موسیٰ، یعنی وہ فرعون سے کہنے لگے کہ اتذر موسیٰ، کیا تم موسیٰ کو چھوڑ دو گے، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد کریں، فی الارض، زمین میں، ویذرک، اور تجھے بھی چھوڑ دیں، وآلہتک، اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں، یعنی ان کی بندگی نہ کریں۔ قالا، تو فرعون بولا، سنقتل، ہم قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ رکھیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، انا فوقہم، اور بے شک ہم ان کے اوپر، قاہرون، غالب ہیں، قہر کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے اقتدار کی جو گرفت ہے وہ ان پر مضبوط ہے، یعنی یہ پورے کے پورے ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا، تم مدد مانگو، باللہ، اللہ کی، واصبروا، اور صبر کرو، یعنی یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس پر وابلہ مچانے کی بجائے صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ ان الارض للہ، بے شک جو زمین ہے، للہ، وہ اللہ کی ہے، یورثھا، وہ اس کا وارث بنائے گا، من یشاء، جسے وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ، اور اچھا انجام، آخری کامیابی، للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہوئے کام کریں، جو تقوی کی روش اختیار کریں، جو گناہوں سے بچیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یعنی حضرت موسیٰ کے جو قوم تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ کہنے لگے، اوذینا، ہم کو تکلیف دی گئی، من قبل ان تاتینا، ہمارے پاس آپ کے آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں اذیت دی جا رہی ہے۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ، قریب ہے، ربکم، کہ تمہارا رب، ان یہلکا، ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور تم کو خلیفہ بنا دے، فی الارض، زمین میں، فینظرا، اور پھر وہ دیکھے، کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم راہ راست پہ رہتے ہو یا پھر بھٹک جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، ہم نے مبتلا رکھا، آل فرعون، فرعون والوں کو، فرعون کے لوگوں کو، بالسنین، قحط سے، ونقص من الثمرات، اور پیداوار کی کمی سے، کئی سالوں تک ان پر قحط رہا اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار بھی بہت ہی کم ہوئی۔ لعلہم، شاید کہ وہ، یذکرون، ہوش میں آ جائیں۔ فَإِذَا، تو جب کبھی، جاءتہم، ان پہ آئی، الحسنۃ، خوشحالی، یعنی ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا، قالو، تو کہتے، لنا ہذہ، یہ ہمارے لیے ہے، ہم اسی کے مستحق ہیں، ہم یہی کچھ ڈیزرو کرتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر ان کے پاس آتی، سیئاتٌ، بدحالی، جب برا زمانہ ان پر آ جاتا، یطیروا، تو وہ بدشگون سمجھتے، بموسیٰ، موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہیں، یعنی یہ ساری نحوست، ساری بدشگونی انہی کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے ہم پر برے دن آ رہے ہیں۔ اللہ، سن رکھو، خوب جان لو، خبردار رہو، انما، بے شک، طائرہم، ان کی بدشگونی، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ان کی فال بد جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن، لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، بے علم ہیں۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، مہما تاتنا بہی، مہما، جب کبھی، تاتنا بہی، تم ہمارے پاس لاؤ، من آیتن، کوئی نشانی، لتسحرنا، تاکہ تم مسحور کرو، بہا، اس کے ذریعے ہم کو، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی بھی لے کر آ جائے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔
فارسلنا تو ہم نے بھیجا علیہم ان پر الطوفان طوفان، یہ بارش کا طوفان تھا جس میں اولے بھی برسے تھے، والجرادا اور ٹڈیاں یعنی ٹڈی دل چھوڑے ان پر، والقملا اور سسریاں پھیلائیں۔ اصل میں لفظ کمل استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں، جوں، چھوٹی مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سرسری وغیرہ۔ غالباً یہ جامع لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بیک وقت جوؤں اور مچھروں نے آدمیوں پر، اور سسریوں یعنی گھن کے جو کیڑے ہوتے ہیں انہوں نے غلہ کے ذخیروں پر حملہ کیا تھا، والضفادع اور مینڈک، والدما اور ان پر خون برسایا، آیات مفصلات یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی، فاستکبروا مگر وہ سرکشی ہی کرتے رہے، سرکشی کیے چلے گئے، وکانو اور وہ تھے، قومن لوگ، مجرمین مجرم، وہ مجرم لوگ تھے، ولما اور جب وقع نازل ہوا، علیہم ہوتی، علیہم ان پر، الرجزو کوئی بلا یعنی ان پر کوئی آفت آ جاتی، قالو تو کہتے، یا موسیٰ اے موسیٰ، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، بما عہدہ جو اس نے وعدہ کیا ہے، اندکا تجھ سے، لئن کشفتا اگر تو نے دور کر دی، انا ہم سے، الرجزا یہ دعا، لنؤمنن لکا تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن اور ہم ضرور بھیج دیں گے، جانے دیں گے، معاک تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو یعنی تیرے ساتھیوں کو تیرے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دیں گے۔ فلما تو جب کبھی، کشفنا ہم نے دور کی، انہم ان سے، الرجزا کوئی بھی آفت کوئی بھی بلا، الی اجل ایک مقررہ وقت تک، ہم بالغو ہو جس پر وہ پہنچنے کے بالکل قریب ہوتے، اذا ہم ینکثون تو وہ ان کا کیا وتیرہ تھا کہ وہ عہد سے پھر جاتے، فانتقمنا منہم تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اور ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم میں دریا میں، بانہم اس وجہ سے کہ وہ کذبوا بآیاتنا ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وکانوا عنہا غافلین اور اس سے غافل تھے، ان آیات سے بے پرواہ ہو گئے تھے، وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا ان کی جگہ، القوم الذین ان لوگوں کو، کانوا یستضعفون جنہیں کمزور بنایا گیا تھا زمین میں، ہم نے کس چیز کا ان کو وارث بنایا، مشارق الارض سرزمین کے مشرق کا، و مغاربہا اور مغرب کا، یعنی مشرق مغرب ہر سائڈ کے وہ وارث بن گئے، التی بارکنا فیہا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا، ہم نے جن پر اپنی یعنی مشرق اور مغرب جن پر ہم نے اپنی برکتیں نازل کی، وتمت کلمت ربک اور پورا ہو گیا، کلمت ربک آپ کے رب کا وعدہ، الحسنی اچھا یعنی وعدہ خیر، بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا پورا ہو گیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی انہوں نے پہلے صبر کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ خیر، وعدہ حق پورا کر دیا، اور ان کو زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، وہ لوگ جنہیں دنیا میں کمزور بنایا گیا تھا فرعون اور فرعون کے ساتھیوں نے، ودمرنا اور ہم نے تباہ کر دیا، ما کان یصنع فرعون جو فرعون و قومہ اور اس کی قوم پروڈیوس کرتی تھی، یصنع کا مطلب ہوتا ہے بناتی تھی، و ما کانوا یارشون اور جو وہ بلڈنگ کرتی تھی، جو وہ چیزیں بناتی تھی، جو وہ عمارات بناتی تھی، وہ سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا، وجاوزنا اور ہم نے پار کروایا، کراس کروایا، بے بنی اسرائیل کو، البحر سمندر یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، فاتو تو وہ پہنچے، علی قوم یعنی ان کا گزر ہوا ایک قوم پر، یعکفون جو جھکے ہوئے تھے، علی اصنام لہم اپنے بتوں کے سامنے، صنم کی جمع ہے اصنام، اپنے بتوں کے سامنے ایک قوم جھکی ہوئی تھی اور ان پر بنی اسرائیل کا گزر ہوا، قالو تو کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل تو بنا، لنا ہمارے لیے، الہن کوئی معبود، کما جس طرح، لہم ان کے، آلہتن معبود ہیں،
الہ جو ہے وہ واحد ہے اور آلہہ اس کی جمع ہے۔ انہوں نے فرمائش کی حضرت موسیٰ سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے کسی بھی چیز سے جس طرح ان کے معبود ہیں اور یہ ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، تم نادان قوم ہو، انا بے شک ہؤلاء متبرن، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں، ما ہم فی ہے، جس طریقے پر یہ لگے ہوئے ہیں، وہ تباہ کیے جانے والا ہے، وہ برباد ہونے والا ہے، و باطل، اور باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو عمل وہ کر رہے ہیں۔ کالا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آ کا مطلب ہے کیا، غیر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، ابغیکم، میں تمہارے لیے تلاش کروں، الہن، کوئی اور معبود، وہو فضلکم، حالانکہ اس نے تم کو فضیلت بخشی، علی العالمین، دنیا بھر کی قوموں پر، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو بچایا، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم، وہ تم کو پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بدترین عذاب، تمہیں سخت عذاب میں انہوں نے مبتلا کر رکھا تھا، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلا، ان آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، ان بہت ہی بڑی۔ دو احادیث ہیں کہ جو شخص مسجد میں نماز کے دوران صف برابر کرے اور خالی جگہ پر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے۔ یہ طبری کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جو شخص ایک دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نفل نماز پڑھے، اگر ہم گنیں تو 2 نفل چاشت کے لے لیں، 2 نفل اشراق، بلکہ اشراق پہلے ہوتی ہے چاشت بعد میں ہوتی ہے، 2 نفل اشراق، 2 نفل چاشت، 2 نفل ظہر میں پڑھے جاتے ہیں، 6 ہو گئے، 2 نفل مغرب میں پڑھے جاتے ہیں، 8 ہو گئے، اور 4 نفل جو ہیں وطر سے، عشاء کی نماز میں 2 وطر سے پہلے اور 2 وطر کے بعد ہوتے ہیں، تو یہ پورے 12 نفل کی جو گنتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو حدیث کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص ایک دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نفل نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دعا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، خطیئتی، میری خطائیں، و جہلی، اور میری نادانی، و اسرافی فی امری، اور میرے کام میں میری زیادتی، وما انت عالم بہی منی، اور میرے وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، حزلی، میرے ہنسی میں کیے ہوئے گناہ، و جدی، اور میرے قصدن کیے ہوئے گناہ، و خطائی، اور میرے بھول کر کیے ہوئے گناہ، و عمدی، اور میرے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، و کل ذالک عندی، اور وہ سب عیب جو میرے اندر موجود ہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔